یہ اپنے قلعے میں رہنے والا، وہ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ پہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں میں کوئی ہیلا تلاش کرتا ہوں اس خبیث تک پہنچنے کے لیے، تم یہاں پر انتظار کرو، میں واپس آتا ہوں۔ شام ہو چکی، اندھیرا چھا رہا، لوگ اپنے جانوروں کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو رہے۔ اس صحابی نے چادر لے کر اوڑھ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے دروازے کے قریب۔ دربان کہنے لگا او بھلے آدمی، اندر آنا ہے تو آ جا، میں دروازہ بند کر لوں گا، پھر ساری رات باہر پڑا رہے گا۔ تو یہ اپنا جسم چھپا کے، چہرہ چھپا کے داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ تالا لگاتا ہے، چابی ایک تاکدان میں رکھتا ہے، یہ صحابی اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب قصہ گو شعراء ابو رافع کے پاس سے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے محل میں اکیلا ہوتا ہے، یہ صحابی داخل ہوتے ہیں۔ ذرا محبت رسول کا اندازہ کیجئے، جس دروازے کو کھولتے ہیں اندر داخل ہو کے اس کی کنڈی لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بھاگنے کے لیے دروازہ کھلا رہنا چاہیے نا کہ جلدی بھاگ جاؤں گا۔ دروازہ اس لیے کنڈی لگاتے ہیں کہ اگر اس کو قتل کرنے سے پہلے قلعے والوں کو پتہ لگ گیا تو مجھ تک اس وقت تک وہ نہ پہنچ سکے جب تک اس خبیث کی گردن کو کاٹ نہ ڈالوں۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے اپنی کیا فکر ہے؟ مجھے تو یہ فکر ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لگایا وہ ادھورا نہ رہے۔ دروازوں کو کھول رہے ہیں، کنڈیاں لگا رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، کنڈیاں لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ اس کا نام لے کے آواز لگاتے ہیں ابو رافع۔ وہ کہتا ہے کون ہے؟ اس کی آواز کے اوپر تلوار کا وار کرتے ہیں، لیکن وار کامیاب نہیں گزرتا۔ وہ چیخ لگاتا ہے، یہ باہر نکل آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز بدل کر کہتے ہیں ابو رافع یہ چیخ کیسے تھی؟ وہ کہتا ہے تیری ماں روئے تجھ پر، ابھی کسی نے مجھ پہ تلوار کا وار کیا، اب جو آواز آتی ہے اس پہ تلوار لگاتے ہیں اور ایسا زبردست وار کرتے ہیں کہ اس کے جسم کو دو ٹکڑوں میں بدل ڈالتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، دروازے کھول رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ اب زمین آ گئی، لیکن ابھی زمین نہیں آئی تھی، زینہ باقی تھا۔ میں زمین سمجھ کے پاؤں نیچے رکھتا ہوں کہ سیڑھی سے نیچے گر جاتا ہوں، میری پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، میں اپنے کپڑے سے اس کو باندھ لیتا ہوں۔ قلعے سے باہر نکل کر بھاگتا نہیں ہوں، بلکہ وہاں دیوار کے پاس بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ محمد علیہ السلام کا دشمن قتل ہو چکا ہے۔ فجر ہوتی ہے، ایک یہودی دیوار پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے میں ابو رافع یہودی کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ اصل کاروائی کرنے والے سارے انتظار میں بیٹھے ہیں، کمانڈر صاحب کب آئیں تو حملہ کریں۔ یہ جا کر کہتے ہیں اس ظالم کا سر میں اکیلا ہی کاٹ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی دکھاتے ہیں، آقا اس پنڈلی پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں پھر زندگی بھر اس میں کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی محبت، یہ نبی کے ماننے والوں کا ترہ امتیاز، یہ ان کا طریقہ حیات۔ اور آج میرا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ ڈنمارک کے خبیثوں نے آقا کی یہ توہین کی ہے، لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی کر ڈالیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، ان سے نفرت کا اظہار کرنے کا یہی طریقہ اپنا لیں کہ ان کے ملکوں کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ تو اپنے ایمان کی حرارت کا ثبوت ہم بھی دیں۔ صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارضا کا قصہ ہے، کہتے ہیں بدر کے لیے صفیں لگی ہوئی، میں دائیں طرف دیکھتا ہوں ایک نوجوان بچہ نظر آتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہوں انٹرینڈ ایک نوجوان بچہ نظر آتا ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ گمان ہے کہ کاش میں بھی کچھ بہادر نوجوانوں کے درمیان ہوتا، ٹریننگ یافتہ لوگوں کے درمیان ہوتا، منچے ہوئے قاتل میرے دائیں اور بائیں ہوتے اور ان کے ساتھ مل کر میں قتال کرتا۔ میرا تو دایاں بھی کمزور ہے، بایاں بھی کمزور ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا کہ دائیں والے نے کپڑا ہلا کر کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ یہ وہ نوجوان بچے جنہوں نے ایمان کی روشنی میں پرورش پائی تھی، جن کی آنکھ کھلتے ہی ان کے گھروں میں ڈش انٹینے کی لعنت نظر نہیں آتی،
جن کی تربیت کے لیے ان کے ماں باپ نے گھر میں کیبل نہیں لگوائی تھی، جن کو برباد کرنے کے لیے ان کے ماں باپ نے اپنے کمروں میں گانوں کی سیڈیاں، فلموں کی سیڈیاں، بے حیائی کا بازار گرم نہیں کر رکھا تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ پروان چڑھے تھے۔ یہ وہ تھے بچے جن کی دینی کیفیت یہ تھی۔ انصاری صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انصار کی جماعت آئی یہ کہنے کے لیے، یہ سوال کرنے کے لیے کہ آقا ہمارے غلاموں کو پانی دور سے بھر کے لانا پڑتا ہے باغوں کو سیراب کرنے کے لیے، آپ دعا کر دو اللہ مدینے میں ہی چشمے جاری کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھ کر کہا مانگو کیا مانگتے ہو، اور جو مانگو گے عرش والا عطا کر دے گا۔ مانگو، کیا مانگنے آئے تھے؟ پانی۔ اتنی بڑی گارنٹی سنی کہ جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا، اپنا سوال بھول گئے۔ کہا آقا کچھ لمحوں کی اجازت دو، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ مانگنا کیا ہے۔ ارے جو مانگنا تھا وہ تو گھر سے فیصلہ کر کے آئے، لیکن آقا کی گارنٹی سن کے فیصلے بھول گئے۔ کہا نبی نے اتنی بڑی گارنٹی دے دی، جو مانگو گے عطا ہوگا، آؤ بیٹھ کے فیصلہ کریں مانگنا کیا ہے۔ ان میں ایک انصاری نوجوان بچہ بھی تھا، چھوٹی عمر کا صحابی بھی تھا۔ وہ کہنے لگا ارے پانی کے سوالیو، پانی تو پھر بھی لایا جا سکتا ہے، جب آقا نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ آج جو مانگو گے عطا ہوگا، تو آؤ پھر نبی کے پاس چل کے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں آقا ہم انصاریوں کے لیے دعا کر دو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، اللہ انصار کو معاف فرما۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں، آپ فرماتے ہیں اللہ انصاریوں کے بیٹوں کو، انصاریوں کے پوتوں کو معاف فرما۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو اللہ ہمارے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ یہ وہ بچے جو دین کی تربیت پہ پیدا ہوئے، جنہوں نے دین کی روحانی زندگی کے اندر جوانی کی بہاریں دیکھی۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی یہی تربیت کر رکھی ہے؟ او جی مولوی صاحب کیا بتائیں، گھر میں ٹی وی تھا تو نہیں، ڈش انٹینا ہم نے لگایا تو نہیں تھا، لیکن بچے پڑوس میں جایا کرتے تھے نا فلمیں دیکھنے کے لیے، ہم نے کیا بیماری گھر ہی لے آ کے رکھ لینے ہیں، ساڈا بچہ باہر کیوں تکے کھاوے، پتر ایتھے ہی زہر کھا آپ ہے جی۔ ہم گانے سنتے تو نہیں تھے لیکن بچے لوگوں کے گھر میں جا کے سیڑیاں دیکھتے، ہم نے اپنے گھر میں لا کے بدماشی کا اڈا کھول دیا۔ ابن عوف کہتے ہیں دائیں طرف معصوم بچہ، بائیں طرف۔ ابھی دائیں والے کی بات کا جواب نہیں دیا کہ ادھر والے نے بھی چادر ہلائی، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ اور جانتے ہو ابو جہل کون تھا اس وقت؟ کفار کی فوج کا کمانڈر ان چیف۔ کہتے ہیں بھتیجو تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا چچا ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج گھر سے چلتے وقت یہ فیصلہ کر کے آئے تھے یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ آج ماں نے یہ پٹی پڑھا کے بھیجا تھا، بیٹو یا تم اس دھرتی پہ رہنا یا محمد علیہ السلام کے گستاخ کو زندہ چھوڑنا۔ چچا آج اس کے قتل کے بغیر ہم گھر نہیں لوٹنے والے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا کفار کی صفوں میں۔ میں نے کہا بھتیجو جس دشمن کی تلاش میں تھے وہ سامنے ہے۔ یہ دونوں بچے ایسے لپکے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور اپنی تلواروں سے اس کو لہو لہان کر ڈالا، اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ایک آواز لگا رہا ہے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا۔ نبی دیکھتے ہیں دونوں کی ہی تلواروں پہ خون لگا ہے، کہا تم دونوں نے ہی قتل کیا۔ مسلمانوں کی کیفیت، مسلمانوں کا طرز عمل، مسلمانوں کا سلوک نبی کے گستاخ کے ساتھ یہ ہوا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام مکہ کو فتح کرتے ہیں، معافیوں کی بہاریں ہیں، جو آ رہا ہے معاف کر رہے ہیں، لیکن اپنے گستاخ کے بارے میں نبی اس دن بھی جس دن رحمت سیلاب کی طرح برس رہی تھی، بہ رہی تھی، اس دن بھی آقا کہتے ہیں 6 آدمیوں کا نام لے کر ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہم،
ارے یہ میں ان کے